جیسا کہ اس سے پہلے واقعات میں ہم نے سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ ارشاد ربانی ہے، مرد افسر ہیں عورتوں پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت شان و حاکمیت و افسریت جھاڑتے رہیں اور اس خیال میں رہیں کہ میں آقا ہوں اور یہ باندی، کیونکہ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا، انہوں نے خود ازواج مطہرات کے ساتھ حاکمانہ رویہ نہیں اختیار فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس فرمان الہی میں عورتوں پر مردوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی، جبکہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں پہلے ہی فرما دیا ہے۔ اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، یعنی مردوں کا مقام بتانے سے پیشتر انہیں اچھے برتاؤ کا حکم دیا، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تصویر پیش فرما کر تمام مردوں کو نمونہ عمل دے دیا۔ اور یاد رہے، ازواج کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے، اور بھلائی اور نیکی یہ نہیں ہوتی کہ ایک آزاد عورت کے ساتھ آپ آقا و باندی والا سلوک کریں، یا پھر یہ سوچیں کہ بیوی اگر آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر وہ بھلائی نہ کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ سختی اور ترش روی کے ساتھ پیش آئے تب بھی آپ اس کے ساتھ بھلائی و نرمی اور عفو درگزر سے کام لیں، یہی بھلائی اور نیکی ہے۔ ورنہ کسی کے حسن سلوک پر اچھے سے پیش آنا اور برائی پر برائی کے ساتھ پیش آنا تو برابری اور مساوات کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ عام لوگ کہتے ہیں، ہم اچھے کے لیے اچھے اور برے کے لیے برے پیش آتے ہیں۔ حسن سلوک کے لیے صبر لازم ہے۔ حسن سلوک کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے صبر۔ اسی لیے اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ میاں بیوی کے رشتے میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں جب صبر اور عفو درگزر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس موقع پر ثابت قدم رہا جائے اور اس قرآنی فارمولے پر عمل کیا جائے تو وہ وقت آتا ہے کہ زوجین میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آگے کی منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر صبر اور عفو درگزر کا دامن چھوٹا تو زندگی اجیرن اور بے لطف ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نوبت جدائی تک پہنچ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے۔ بیوی سے حسن سلوک کے معاملے میں بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کی۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ ازواج مطہرات نے اس کی گواہی بھی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے تھے، اور گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، کوئی زوجہ ناراض ہو کر کوئی بات یا کام کر دیتے تو صبر کرتے اور درگزر سے کام لیتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اپنی بہن حضرت حفصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات پر ڈانٹنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہم نے تم کو یہاں اس لیے نہیں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ خوش مزاجی کا اظہار فرماتے اور ان کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کرنے کے لیے اپنا گھٹنا حاضر فرمایا کہ وہ اس پر پیر رکھ کر اوپر چڑھ جائیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ بیوی کے ساتھ نرمی، محبت و شفقت اور خوش مزاجی کے ساتھ پیش آنا مردانگی کے خلاف یا شان شوہر کے منافی نہیں، اور نہ اس کی افسریت و افضلیت پر کوئی دبا ہے، بلکہ دونوں کی خوشگوار زندگی کے لیے یہ تمام اوصاف لازمی اور ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔